السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو 3 نسلوں کی کہانی سنا رہی ہوں۔ یہ ہے ہمارے دور کی گڑیا اور یہ ہیں ہمارے بچوں کے دور کی گڑیاں۔ تو ناظرین، جب ہمارے بچے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، کوئی غم فکر نہیں ہوتا تھا والدین کو۔ گھومتے تھے، پھرتے تھے، گڑیاں بنا رہے ہیں، کھلونے بنا رہے ہیں، مٹی کے کھلونے بنا رہے ہیں۔ ہر کام ہم بڑے شوق سے کرتے تھے اور بڑی ہمیں دلچسپی تھے، لگن سے ہم نے ہر کام کرنا۔ لیکن آج کل کے بچوں کو تو بس، جب تک میرے بچوں کا دور تھا، اس دور کے بچے ان پریوں کی کہانیاں، بچوں کی دنیا، یہ رسالے پڑھتے تھے اور ان کی کہانیاں سنتے تھے، بڑے شوق سے دیکھتے تھے اور ٹی وی دیکھتے تھے، ٹی وی میں کارٹون دیکھتے تھے۔ آج کل کے بچوں کا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ جب دیکھو موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھا ہے موبائل لے کر تو بچے اس پہ پاگلوں کی طرح سے گرتے ہیں، سب کام چھوڑ کے۔ ٹی وی میں تو دیکھنے انہوں نے کارٹون چھوڑ ہی دیے ہیں، کہتے ہیں بس ہم نے اس میں ہی دیکھنے ہیں، موبائل میں ہی دیکھنے ہیں۔ اب جب تک ہمارا دور تھا، ہم اپنے والدین سے ڈرتے تھے۔ ان کو اگر ہم نے 10 منٹ کھیلنے کا بولا ہے تو ہم 10 منٹ ہی کھیل کر آتے تھے، اور ہمارے بچے بھی ہم سے ایسے ہی ڈرتے تھے، اور بلکہ کہتے بھی تھے مجھے کہ امی آپ بہت سختی کرتی ہیں، ہمیں کھیلنے نہیں دیتی۔ کھیل کا ٹائم تھا، قرآن کا ٹائم تھا، ہر چیز کا ٹائم تھا۔ 9 بجے میں بچوں کو سلا دیتی تھی، لیکن آج کل کے بچوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، والدین بھی جاگ رہے ہیں۔ ماؤں نے آج کل یہ کر رکھا ہے، اپنے سکون کی خاطر بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتی ہیں اور خود بس اپنی دوستوں سے، رشتے داروں سے باتوں میں لگی ہیں۔ بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو بچے ایک ایسے جنونی ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہر وقت ہمیں موبائل ہو، اور اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر دو، جی امی ابھی کر رہی ہوں یا ابھی کر رہا ہوں، اس بات کو 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ایسے گزر جائے گا اور انسان چیخ چیخ کے برا حال ہو جائے گا کہ بھئی شاید اب یہ کام کر دیں، اب کام کر دیں۔ جب غصے میں بولیں گے بس بھائی آپ تو بولتی ہی رہتی ہو، آپ کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں ذرا دیکھنے نہیں دیتے ہیں موبائل، یہ ہے وہ ہے۔ آج کل ایک کمرے میں اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو 10 لوگوں کے ہاتھ میں الگ الگ موبائل ہے، اور وہ کسی سے ایسے بیٹھے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو بس میرے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، خدا را پلیز پلیز اپنے بچوں کو اس عذاب سے نکالیں، اس سے نکالیں، ان کو کہیں یہ چیزیں بنائیں، یہ چیزیں دیکھیں۔ ماشاءاللہ سے یہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ چیزیں، اگر یہ بیٹھ کے بنائیں۔ یہ سب چیزیں میں نے دیکھیں بنائی ہیں، کشن بنائے، یہ بنائے، سارا کچھ بنو کے کہ شاید بچوں کو شوق پیدا ہو۔ اب اگر بچوں کو سلائی کا کہو تو پہلے تو ان کی ماں ہی بولیں گی یہ کیا اس کا نام سلائی، کیا یہ تو ٹیلر کے سلے ہوئے ان کو پسند نہیں آتے، تو ان کو آپ کے سلے میں کیا پسند آئیں گے۔ جن بچوں کو میں نے بچپن میں اتنا سی کے پہنایا ہے کہ اتنا تو انہوں نے ریڈی میڈ بھی نہیں پہنا ہوگا۔ پھر مجھے کہتے ہیں سلائی سکھا دو۔ اگر میں سلائی سکھانے لگتی ہوں تو فوراً ابھی مشین چلانی آتی نہیں، ڈیزائننگ بتا دو۔ بھائی پہلے آپ سیدھے سادے کپڑے سینے تو سیکھو، ڈیزائننگ تو بعد میں ہی آئے گی۔ نہیں جی وہ کام بیچ میں چھوڑ دیا۔ اچھا جی، موبائل میں بیٹھے ہیں، اس سے غرق ہو کے اس میں سے نکلیں گے تو کوئی کام سیکھیں گے یا کچھ کریں گے۔ مائیں بڑی خوش ہیں جی بچوں کو موبائل دے کے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، وہ لے کے بیٹھا ہے، بس بہت خوش ہیں کہ جان ٹلی ہوئی ہے، بچہ کچھ کہہ نہیں رہا۔ اور بھائی بچوں پہ توجہ دو، یہی عمر بننے اور سنورنے کی ہوتی ہے، لیکن نہیں۔ آج کل کی جو بچی ہیں، چھوٹے بچے، وہ اس عمر کی گڑیاؤں کے، اس عمر کی بچیوں کی ان کے ذہن ہے، ان کو یہ گڑیاں، یہ پری ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ 2 گھڑی کھیلا پھینک کے مارتے ہیں، دیو جی موبائل، ہم نے وہی لینا ہے۔ موبائل کے علاوہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ کوئی گڑیوں کے کھیل ہے نہ کچھ۔ میں اپنی بچیوں کو گڑیاں بنا کے دیتی تھی،
ان کی شادیاں کروا رہی ہوں، ان کے لیے مہندی ہپٹن یہ وہ، بچوں کو چھٹی کا دن ایسے گزر جاتا تھا اور بچے تھک ہار کے سو جاتے تھے۔ اب تو بچوں کی آنکھوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ ایک کمرے میں 10 لوگ اگر بیٹھے ہیں نا تو ان 10 لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے موبائلوں میں غرق ہیں۔ بات ہاں جواب دے دیا۔ اگر کسی کے گھر گئے تو وہ بھی موبائل میں غرق ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں تو ان کا بات کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا جا رہا، تو پھر انسان کہتا ہے اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ موبائل میں لگے ہوئے تو پھر میں نے یہ موبائل دیکھا، میں نے کہا دیکھوں آخر اس میں ایسا کیا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں واہیاتی ہے، اس کے اندر وقت کا ضیاع ہے۔ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ پب جی کھیل رہے ہیں، تو پب جی میں پاگل ہوئے ہیں بچوں میں، پب جی کو کھیل کے وہ بندوقیں چلا چلا کے ایک جنون پیدا ہو گیا۔ ان کو تو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اگر ان کو کہو نا یہ کام کر دو، ایسے آنکھیں نکال کے کر رہے ہیں بھائی، یہ جواب ہوتا ہے، اور پھر اپنے کام میں لگے ہوئے۔ کھانا آگے پڑا ہے، ایک نوالا کھا لیا، 10 منٹ کے بعد دوسرا نوالا منہ میں جا رہا ہے، تو ایسے اس میں دیکھ کے میرا تو دل چاہتا ہے ان کی گردنیں مروڑ دوں۔ پتہ نہیں کیوں ماں باپ بہت خوش ہیں بھائی، اگر ان کو کہو کہ بھئی آپ کے بچے کو موبائل لے لو ان سے، اب یہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا یا 3 گھنٹے ہو گئے، بھائی کیوں لے لیں موبائل، یہ تو کیا اس کا نام، ان کے پاس کوئی اور ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہم جانے دیتے، تو اس سے بہتر ہے کہ بچہ ہمارا موبائل لے کے بیٹھا ہے، بیٹھا رہنے دو، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب میں کہہ رہی ہوں یہ تیسری جنریشن ہے جو وہ اس عمر پہ چل رہی ہے، چھوٹے بچے اس عمر کے بچوں کی باتیں کرتے ہیں، سوال جواب ایسے ہوں گے، آپ ایک دفعہ پوچھو تو وہ 10 جواب دیں گے، ماں باپ ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھا کیسا ہمارے بچے نے جواب دیا، منہ توڑ کے رکھ دیا یار۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو یا بچے کو کہا ہے کہ بھئی اگر ایک کوئی جواب دے تو اسے آگے 10 دو جواب، تو یہ نسلیں آگے جا کے اپنی نسلوں کو کیا یہ دیں گی، کیا یہ اپنی نسلوں کو سنواریں گی؟ تو پلیز پلیز اپنی نسلوں پہ غور کیجئے، ان کو چھوٹی موٹی ایسی ایکٹیویٹیز میں لگائیے، کوئی گھر میں خود بھی آپ کریں، لیکن آپ کو خود ہی نہیں، اب موبائل سے آپ خود چھوڑیں گی تو بچوں کو کچھ سکھائیں گی نا، آپ مائیں نہیں موبائلوں سے نکل رہی تو وہ بچوں کو کیا سکھائیں گی؟ تو پلیز میری آپ سے ماؤں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کے لیے کوئی گھریلو ایکٹیویٹیز دیکھیے، کوئی ان کو کچھ کام سکھائیے، موبائل ان کے ہاتھوں سے لے لیجئے، پلیز یہ لے لیجئے، یہ آپ کی نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے، دیکھیے میں نے یہ بہت محنت سے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس ویڈیو کو اپریشیٹ ضرور کیجئے گا اور اپنے بچوں کو دکھائیے گا، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ ویڈیو کیسی ہے، کیا ہے۔ اور آج میری نواسے نواسیاں آئیں گے، وہ اپنی یہ گڑیاں وغیرہ لے جائیں گی جن میں میں نے بھی اپنا بچپن دیکھ رہی تھی، اور میں نے اپنے بچپن کو بھی اس میں یاد کیا، اور اپنے بچپن کے کچھ ایسے لمحات بھی یاد آئے جس میں ہمارے والدین ہمارے ساتھ تھے، میرے ابا جی ہماری گڑیوں کا نکاح پڑھایا کرتے تھے، مجھے کھلونے بنا کے دیتے تھے، لکڑی کے گھر بنا کے دیا کرتے تھے، مٹی کے کھلونے بنا کے رنگ کرنا مجھے میرے والد صاحب نے سکھایا تھا۔ تو ہم کام بعد میں کرتے تھے، انہوں نے کہنا یہ بیٹا یہ کام کر دو، ابا جی یہ کر دیا، تو ابا جی کہا کرتے تھے تمہیں کیا، مجھے پتا تھا ابا جی آپ یہ کام کروائیں گے، 10 کام ہم پڑوسیوں کے بھی کر کے بھاگے بھاگے آ جاتے تھے، لیکن آج بچوں کو ہم اپنا ہی کام کہتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا بس بھائی گھر آ کے بیٹھیں، پہلے یہی ہو گیا کہ یہ کر دو وہ کر دو، ہم بھی تھکے ہوئے آئے ہیں، اس موبائل کو استعمال کرتے ہوئے آپ بالکل نہیں تھکتے ہو، خیر جو بس یہ گیم رہ گیا ابھی کر کے دے رہے، تو اس کام کو 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے بس دیکھ کے، پھر سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی چپ کر جاؤ، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، اب بچوں سے بےعزتی کروانے سے بہتر ہے کہ چپ کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ دیکھیے ناظرین یہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں ان گڑیوں میں، ان کہانیوں میں، پہلے ایک معصومیت ہوتی تھی، بچے دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ واقعی پریاں ہوتی ہیں، ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ واقعی پریاں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، یہ اب کے دور میں تو کہانی کارٹون ایسے دکھا رہے ہیں، اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہیں، کیا کیا واہیاتی دکھا رہے ہیں،
ہمارے زمانے میں یہ واحیاتی نہیں ہوتی تھی، نہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ واحیاتیاں بتائیں گے۔ آج تو بچوں کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ دیکھیے ناظرین، آج یہ بچے اپنی سب چیزیں لے جائیں گے جن جن کی ہیں۔ میں نے ان کو خاص طور پہ آج بلایا ہے کہ آئیں، آپ اپنی چیزیں لے جائیں۔ سماویہ تو اپنا بیڈ جو بنایا تھا وہ لے گئی ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں پھینک دیا۔ اس نے حشر بھی اس کا بہت برا کر دیا۔ اس کی گڑیا کے یہ کپڑے اتار لیے میں نے ان کے، اب میں نے ان کو یہ سی کے دیے ہیں، یہ والے کپڑے۔ ٹائم تو ان میں لگتا ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ کر کے۔ تو ضرور آپ یہ دیکھیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دیکھیے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ سب، ایک ایسے لگ رہا ہے ایک خاندان، ایک گھر، ایک بوتیک، پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے۔ مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پلیز ختیجہ اپنی گڑیا لے کے جا رہی ہے۔ چلو اب آئے آمنہ اور ایمن، اٹھا لو اس کا جہیز، اٹھاؤ گڑیا کا جہیز اٹھاؤ۔ چلو یہ ہے تمہاری گڑیا کا جہیز، اٹھا لو آرام سے۔ زنیرہ آگے آؤ، اپنی گڑیا کا جہیز اٹھاؤ۔ آرام سے اٹھانا ہے اپنی گڑیاؤں کا جہیز، آرام سے۔ چھوٹی گڑیاؤں کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دو، اور کیا اس کا نام، اپنی گڑیاؤں کے کپڑے بھی اٹھا لو۔ اپنی گڑیاؤں کے کپڑے بھی اٹھا لو۔ پری گرا دی ہے آپ نے، ایک پری کو بیچاری کو گرا دیا ہے۔ چلو اپنا سامان سیٹ کر لو سارا۔ ایک پری بھی آپ دونوں بہنیں اٹھا لو، دونوں بہنیں ہاتھ میں لو پری کو، اپنی پری کو۔ اپنی کو ایسا سے بول کے تھینک یو بولیں، تھینک یو بولیں، تھینک یو، تھینک یو سے۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ چلو جی آپ ادھر ہو جائیں۔ اب آئے گی وہ کیا اس کا نام، فاطمہ اور سماویہ۔ چلو آؤ ادھر، آپ اپنی پری اٹھا لو، ایک پری اٹھا لو۔ ہاں دونوں آؤ، دونوں اٹھاؤ ایک پری کو، ہاں اپنی گڑیا کے کپڑے بھی اٹھا لو ساتھ میں، بیٹھ کے آرام سے، اور اپنی گڑیا کا جہیز بھی۔ ختیجہ اپنی گڑیا لے کے جا رہی ہے۔ چلو اب آئے آمنہ اور ایمن۔